بزرگ بات کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ مطلب پریشان کر رہے تھے لوگ، ایسے نہیں کریں، یہ تو محفلیں بڑی ادب والی ہوتی ہیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بھی تشریف رکھیں جی، مجھے کیا خطرہ ہے، اللہ معاف فرمائے، آپ بیٹھ جائیں سارے لوگ تشریف رکھیں۔ یہ کیمرہ جو ہے نا، یہ اب اس کو اڑا کے میرے پاس نہ بھیجیے گا، بن گئی ویڈیو، ہو گیا ثواب، اللہ معاف کرے۔ اب بیٹھ جائیں جی، آپ بھی تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی آپ کو، ٹھیک نہیں تصویر کے بارے مزید بھی ارشاد فرمائیں۔ جی، یہ تو بڑی مجبوری کے لیے بعض اوقات بعض لوگوں نے اس کے لیے کچھ قول کیے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے تصویر کے لیے کیا حکم بتاتے رہے ہمارے علماء، بچیں، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ دو چار لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، لیکن مطلب اس کو سر پہ ہی حاوی کر لیا ہے۔ میں بہت کم وقت کے لیے جاتا ہوں، کہیں بیٹھتا نہیں، سیدھا محفل میں جانا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ نہ کوئی دینی بات پوچھتا ہے، نہ کوئی دعا کر لیتا ہے، نہ کوئی اللہ رسول کی بھوتی تو فوٹو ہے، تو ٹھیک نہیں معاملہ، مطلب یہ صحیح نہیں چیزیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے، ہم نے خیر تقسیم کرنی ہے، خیر کی بات کرنی ہے۔ کئی دفعہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ یار، میں نے نا ایک دن بڑے درد سے جمعے والے دن کہا تھا کہ مشہور آدمی سمجھ کے نہ بلایا کرو، دین کا کوئی خادم سمجھ کے دعوت دو۔ مطلب چیزوں باہر آئے اب آپ، ہم مطلب ساری زندگی یہی کام کرنا ہے، فوٹو ہی رہ گئی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ آپ مہربانی کریں گے، اب آپ، میرا خیال ہے کہ خاموشی سے بیٹھیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ انسان کے زندگی میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو تعلق تو ہوتا ہے پر وہ رشتہ دور کا ہوتا ہے، کچھ تعلقات بڑے قریب کے ہوتے ہیں۔ سب کی ماں کے درد کو بندہ محسوس نہیں کرتا، لیکن اپنی ماں چلی جائے تو پھر رونا جلدی آتا ہے۔ بیٹیاں سبھی کی ہوتی ہیں، سانجھی ہی ہونی چاہیے، لیکن اپنی بیٹی کسی تکلیف میں ہو تو انسان اذیت محسوس کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بھائی کے درد پر رو پڑتے ہیں، رشتوں کی کشش ہوتی ہے نا۔ کائنات میں بڑے رشتے ہیں جو ہمارے قریب ہیں، لیکن ہمارے سب سے قریب خدا رسول کا رشتہ ہے۔ رب ہے کہ شارک سے بھی قریب، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو میرے محبوب ہیں نا، یہ تمہاری جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں، اور تم سے تمہاری جانوں کے زیادہ مالک ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رشتے کی جو حساسیت ہے اس کو ہم نے محسوس کرنا ہے، یہ حساس ترین رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا آپ کو درجنوں حدیث اس عنوان پر ملے گی، اس رشتے کی حساسیت پر۔ آپ کبھی غور کریں، ماں کہتی ہے پھر میں کیا کروں، میں تو ماں ہوں نا، تو والد کہتا ہے میں کیا کروں، میں تو اس کا باپ ہوں نا، اس کے ہر جرم میں نہیں کہنا ہے کہ میں کیا کروں، پردہ میں نہیں ڈالنا۔ نرم ہوتا ہے ماں باپ کا دل، اس میں نزاکت ہوتی ہے، اور بڑی ساری تکلیفوں کے باوجود، وہ کسی دانشور نے لکھا تھا کہ ایک آدمی کی اہلیہ انتقال کر گئی، ایک بیٹا تھا، تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اور شادی کر لی، تو ایک دن بچہ بھی بڑا سمجھدار تھا اور باپ بھی بڑا دانشور تھا، اس نے پوچھا ایک دن کہ پتر یہ والی اماں ٹھیک ہے کہ پہلے والی ٹھیک تھی؟ اس نے کہا ماں ابا یہ والی اماں جو ہے نا بعد میں آئی، سوتیلی، یہ ٹھیک ہے، سچی بڑی ہے، پچھلے والی جھوٹ بڑے بولتی تھی۔ اس نے کہا وہ کس طرح؟ اس نے کہا وہ اس طرح کہ وہ اماں نا، میں کوئی شرارت کرتا تھا، میری سگی اماں تو کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دینی، اور ابھی 15 منٹ نہیں گزرتے تھے تو گلیوں میں ڈھونڈتی پھرتی تھی کہ آ کے روٹی کھا لے، اور یہ سچی ہے۔ میں شرارت کرتا ہوں تو کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر منتیں بھی کرتا ہوں تو نہیں دینی، یہ سچی ہے۔ رشتوں میں حساسیت ہے نا، آپ بات کو سمجھیں۔ اب وہ ماں شرارت کے باوجود بھی تڑپتی ہے کہ اگرچہ ستایا ہے پر روٹی تو کھائے نا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، نبی پاک کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے، آپ غور کریں میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دو، جملوں کا درد محسوس کریں، دل چاہتا تھا میرا اور آپ کا دل چاہے تو پھر ہم رک جاتے ہیں اس کام سے،
ہم تو کر گزرتے ہیں. کریم فرمانے لگے میرا دل چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں پر تمہیں تکلیف ہوگی. کیا سمجھا رہے ہیں حضور ہمیں؟ کہ میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری آسانی دیکھی ہے. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی، اور میں قرات شروع کرتا ہوں تو پھر پیچھے کسی کا بچہ رو پڑتا ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تمہیں تکلیف نہ ہو. محبوب فرمانے لگے میرا دل کرتا تھا، میری طرف دیکھیں یار، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں. نہیں آپ غور نہیں کر رہے میں کیا، میں پہلے بھی بڑی تھوڑی تقریر کرنے کا عادی ہوں، توجہ نہیں کریں گے تو اور چھوٹی ہو جائے گی. یہ تو بھائی شادی سی بات ہے، میں تو تھوڑا سا نا جی اتنی بات جتنی اثر کرے تو آپ میری بات پہ توجہ دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس محفل کا جو مہمان خصوصی ہے نا، محفلوں میں مہمان خصوصی وہ والا بندہ ہوتا ہے جو جھاڑو دیتا ہے اور دریاں بچھاتا ہے اور اشتہار لگاتا ہے اور ورک کرتا ہے، وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے. میری طرح کے لوگ تو آتے ہیں بس ٹھیک ہے کیمرے کے سامنے بیٹھے چلے گئے. مہمان خصوصی تو ڈیوٹیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کی مووی کیمرے میں بنے نہ بنے رب رسول کی بارگاہ میں سارا ریکارڈ ہوتا ہے، اس لیے وہاں ہی ریکارڈ بنے تو زیادہ بہتر ہے. آپ توجہ کریں کیا عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دل چاہتا تھا تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں پر تمہیں تکلیف ہوگی، اس لیے میں تم پر یہ ضروری قرار دے دیتا. آپ کو نہ جگہ جگہ ایسی روایات ملیں گی. محبوب ہم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا ہے نا، کہ یہاں یہ والی قبول کر لیں یا یہ والی کر لیں. دو باتوں کا. ہمارے یہاں کچھ لوگ بڑا مشکل کر کے بعض چیزوں کو بتاتے ہیں، تو قبول کرنے والے بھی کہتے ہیں شاید دین بڑا مشکل ہے میں نہیں اس پہ چل سکتا. فرماتی ہیں اگر دو چیزوں کا حضور کو اختیار دیا جاتا تو نبی پاک وہ اختیار کرتے تھے جو آسان ہو، امت کے لیے مشکل نہ ہو، اس کو حضور اختیار کرتے. تو نبی پاک کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بڑا احساس والا ہے، درد والا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے کہ وہ ہمارا تو رشتہ ہوتا ہے 1 سے 12 ربیع الاول تک معاذ اللہ. ہم نے سمجھا جب محفل سجے گی نا نعروں کا ٹائم آئے گا تو لگائیں گے، یا چلو زیادہ سے زیادہ کل والے دن، 10ویں والے دن، چیلم والے دن کسی مولوی صاحب کو دعوت دیں گے، کسی نعت خواں کو، کسی قاری کو بلائیں گے. مجھے ایک بات بتاؤ، رب رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے؟ پورا خاندان منا رہا ہے کہ پھپھو کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، تمہارے بغیر خوشیاں ادھوری ہیں. بیاہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، منایا جا رہا ہے. خالہ کو منا لو خوشیاں ادھوری ہیں، چچا کو منا لو خوشیاں ادھوری ہیں، اور ماموں کو دعوت دے لو خوشیاں ادھوری ہیں. ساری برادری کے بڑے بوڑھے خود فورس کرتے ہیں جاؤ فلانے کو منا کے لاؤ. ایک بوڑھا بھی اٹھ کے نہیں کہتا، ایک سیاںا بھی نہیں کہتا ڈھول ڈمکا نہ کرنا، شریعت کے بغیر خوشیاں ادھوری ہیں. ایک سیاںا تو بولے جو کہے عورتوں کی مووی نہ بنانا، جو کہے مہندی پہ کوئی ایسی رسم نہ کرنا شریعت کے بغیر. ہر بندے کو دعوت دے لی، بلا لیا اور دین کو دیش نکالا دے دیا. اور بڑے بڑے حاجی صاحب، نمازی صاحب، وزادار بندہ، وہ چوئی صاحب راتی منڈے بڑا غلط کام کرتے رہے، مہندی تے شور کیتا، کہتے میں تے ڈیرے تے سان. کیا بات ہے، کیسا دھوکہ ہے. حج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ایمی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. او کو دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعد اس سے پہ ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو. عزیز دوست، حضور کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے یہ کیسے ہو گیا کہ میرے پتر کی شادی آئی اور مجھے نعت ہی یاد نہیں آئی، میرے بھائی کی شادی آئی اور مجھے دین ہی یاد نہیں آیا. حضور کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ہر مقام پہ ہے، وہ ہر موقع پہ ہے، ہر عنوان پر محبوب کی بات ہوگی. ویسے بھی جو کسے داشق ہوئے گالوں سے دی کردا ہے، 100 مکر بہانے کر کے تے او نہیں مرنے مردا ہے.
تو نبی پاک کے ساتھ رشتے میں نزاکت لائیں. پہلی بات سب سے حضور کے نا حقوق گنوائے ہیں ہمارے علماء نے، باقاعدہ اس پر مستقل کتابیں لکھی. حضرت قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستقل اس عنوان پر ہے. ہمارے ذمے نبی پاک کے حق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم نے حضور کی ہر بات پر ایمان لانا ہے. حضور کی ہر بات پر ایمان لانا. جس دین نے مرد کے لیے 4 شادیاں جائز کی ہیں نا، اسی دین نے داڑھی بھی ضروری کی ہے. لیکن مرد کو 4 شادیوں والا مسئلہ تو یاد ہے. ہر مرد کو پتہ ہے کہ 4 شادیاں، تو باقی مسئلوں کا کیوں نہیں پتا؟ اس کا بھی تو پتہ رکھے نا بھائی، اس پر بھی تو توجہ دینا. اگر ہر عورت کو یہ پتہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے بڑے حقوق گنوائے ہیں، تو یہ پتہ ہے کہ عورت کے حق بڑے ہیں، تو یہ نہیں پتا کہ پردہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے. اپنی مرضی کی بات ہم نے یاد کرنی. پہلی بات یہ کہ حضور کے ہر فرمان پر ایمان لانا. ہمارے ہاں نا کچی پکی باتیں، ٹوٹتے بکھرتے لوگوں کے جذبات، بے یقینی کی کیفیات. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک لمبا طبقہ ہے ہمارے ہاں جو کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. معاذ مولوی صاحب آپ پرانی باتیں کرتے، دھوکے کے بغیر تو دکان ہی نہیں چلتی. یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ مسلمان ہیں، اہل ایمان یہ بات کر رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ روزی رب دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں غلط طریقہ نہ اختیار کروں تو روٹی نہیں ملتی. معاذ اللہ، آپ کو تو ہر بات پر ایمان لانا تھا، ہر بات پر. یہ بے یقینی سے نکلیں. اقبال کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو کسی کا ملازم ہوتا ہے. آج کل تو ملازم اس طرح کے نہیں ہوتے، ہاں بعض جگہوں پہ ہوتے ہیں وہ جو بیچارے ایڈوانس نہیں لے لیتے 5 لاکھ پہلے، پھر ان کی تنخواہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی بیچاروں کی، جا بھی نہیں سکتے. یہ بھی ایک صورت ہے غلامی کی. ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا جو 2-3 لاکھ دے کے سارے کا سارا خاندان غلام بنا لیتے. یہ بھی سوال ہوگا قیامت میں. تو غلام کی زندگی، جو غلام ہوتا تھا نا، جس کو خرید لیا جاتا تھا، اس بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی. نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ لگام ہی کسی اور کے ہاتھ میں. اقبال کہنے لگے سن، اس بات کو یاد رکھ کہ غلام کی زندگی بڑی بدتر ہوتی ہے، لیکن جو بے یقین آدمی ہے نا، کبھی مان لیا کبھی نہ مانا، کبھی تھوڑا سا یقین کر لیا کبھی تھوڑا نہ کیا، کہتے ہیں یہ جو بے یقینی ہے یہ غلامی سے بھی بدتر ہے. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. امام غزالی حدیث لائے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو. سبحان اللہ. یا علوم میں امام صاحب نے یقین کی دولت یقین والوں کے پاس بیٹھے. ہمارے نوجوان سویرے کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہنے لگ جاتے ہیں، شام کو فیصلہ اور ہو جاتا ہے. او بھائی کہیں کھڑے تو ہوں جس نے آج تک فیصلہ ہی نہیں کیا کہ میں نے کرنا کیا، وہ انقلاب کیا برپا کرے گا. حضور کی ہر بات پر ایمان، ہر بات پر. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیمار تھے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تیمارداری کو تشریف لے گئے تو حضرت علی بظاہر بڑے کمزور ہو گئے، اٹھا نہیں جاتا. تو حضور کی طرف دیکھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری تو بڑی میرے لیے گہری ہو گئی. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا علی آپ دنیا سے اس وقت جائیں گے جب داڑھی خون سے آلودہ ہوگی. مانا کیا تھا کہ شہادت ملے گی، شہادت، بیماری سے نہیں جائیں گے. 1 2 3 دفعہ بیچ میں مولا علی پھر بیمار ہوئے. ایک دفعہ تو اتنے علیل ہوئے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. ظاہر حضرت سعد بن نبی وقاص نے کہا علی مجھے لگتا ہے اب آپ نہیں بچیں گے، اس بیماری میں وصال ہوگا. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے سعد مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ میری داڑھی خون سے بھر دی جائے گی، پھر میں جاؤں گا. چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، تارے گر سکتے ہیں، سورج بکھر سکتا ہے، پر مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اپنی زندگی میں یقین تو پیدا کریں، اور اگر یقین ہی نہیں ہے کچی پکی باتیں. میں مدرسے کے جلسے میں گیا، دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو وہاں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ لوگ عزت نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا کیوں عزت کرانی ہے آپ نے ان سے؟
فرض ہے نہ کرائیں کیوں؟ باقی کسی بندے کو ڈگری ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے. دین کا طالب علم تو یقین تو پیدا کر. تیرے محبوب نے فرمایا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تو پہلے دن نکلتا ہے نا تو تیرے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. تو کیوں توقع کرتا ہے کہ فلانا مجھے سلوٹ کرے فلانا نہ بھی کوئی کرے؟ تو وہ شخص ہے جس کی عزت اللہ فرشتوں سے کروا رہا ہے. اپنی زندگی میں وہ یقین سارا لائیں. ہمارے گھروں میں جب یقین آ جائے گا نا, یقین, کاش اتنا سبق ہم بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جا پیسے بڑے آئیں گے, پتر انجینئر بن جا پیسے بڑے آئیں گے, تاجر بن جا. اگر ہم اس سے 75% کم بچوں کو یہ سبق پڑھائیں نا کہ پتر حرام نہ کمانا, ورنہ دولت تو آئے گی, سوکھ نہیں آئے گا, سکون نہیں آئے گا, بغض آئے گا. باپ کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ وہ کہتا پتر تھوڑا لانا پر حلال لانا, پتر گھر میں تھوڑا آئے پر جائز آئے. نہ کبھی بھی بڑھنا اس طرف. اپنی زندگی ایمان والی, یقین والی. اور جو لوگ ذہنی طور پر بیچارے مطمئن نہیں نہ ہوتے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. ایک تو حضور کی ہر بات پر ایمان لائیں. اور بھلا کس طرح لائیں؟ معراج کی رات واپسی ہو رہی ہے معراج سے. اب وہ صوفیاء کہتے ہیں 18,000 سال کا سفر ہے, اور قرآن کہتا ہے لیلن, رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر 18,000 سال کا. محبوب کریم علیہ السلام واپسی میں محبت کے انداز میں فرمانے لگے جبریل میں اتنا کچھ دیکھ کے جا رہا ہوں, زمین آسمان عرش کرسی لو ہر چیز, تو اتنا ہزاروں سالوں کا سفر گویا تو مانے گا کون؟ آج تک لوگ اڑے ہوئے ہیں معراج میں, آج تک پریشان ہیں, ہوتے کہتے ہیں یہ مانے گا کون؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے اور عذرائے محبت کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق تو مانے گا. صدیق اکبر تو بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. ایک تو حضور کی ہر بات پر ایمان لانا ہے, پھر ہر ایک سے بڑھ کر عزت احترام اگر کرنا ہے تو مدینے والے محبوب کا کرنا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قسم ہو, حضور کی تعظیم ہو ہمارے دلوں میں, تعظیم ہو حضور کے بے ادب کے لیے, نفرت ہو ہمارے دل میں, عداوت ہو ہمارے دل میں, رسول پاک کا ادب ہو, تعظیم ہو. پتہ ہے صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ کہتے ہیں حضور کے سامنے اس ادب سے بیٹھتے تھے کہ سانسوں کی آواز بھی کم آتی, اور یوں بیٹھے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندہ نہیں بیٹھا. اس کا معنی بھی سمجھا کریں پرندہ کیسے بیٹھا ہوتا ہے. پرندہ اس طرح بیٹھا ہے کہ آپ ذرا سا ہلیں گے تو وہ گیا. پرندہ اس جگہ بیٹھتا ہے جو پوری ساکت ہو, اسے پتا ہو کہ یہ انسان ہے تو پرندہ بیٹھتا ہی نہیں. تو یہ باتیں ہم کہہ تو دیتے ہیں پر سمجھے نا اس کو, جیسے پرندے بیٹھے. تعظیم, آج بھی حضور کی محفل کی تعظیم کریں, حضور کے ذکر کی تعظیم کریں. یہ جو آج کل ہم نے نظام بنایا ہے نا, نوٹوں کی دتیوں والے آگے آگے آ جائیں جی محفل ہونے لگی ہے. یعنی وہ بیچارہ غریب آدمی جو فجر اٹھ کے, فجر سے اذان اٹھ کے مسجد میں دیتا ہے, وہ میلاد کے سٹیج پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ یہاں بھی اس کے لیے نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, حق و سچ. سبحان اللہ. عزیز بھائی یہاں تو عزت دے اس غریب آدمی کو. میلاد میں نے دوستوں سے اس سال کہا تھا اور کچھ نہ کرنا, پیروں کی, مولویوں کی, مہمان خصوصی کی, نعت خاں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لینا. ایک جیسا کھانا کھائے, کیا جو رہے ہیں سرکار کا لنگر ہے, تو سادہ بھی تو گزر ہی سکتا ہے نا, گلے سے گزر جائے گا. تو تعظیم کریں, تعظیم. تیسری بات, ہم نے حضور کے دین پر عمل کرنا ہے. دین دنیا میں عمل کے لیے آیا ہے, صرف بحث کے لیے نہیں آیا. بحث اگر کریں گے تو علماء کریں گے, اگر کبھی احقاق حق کے لیے کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ کریں گے. عوام کا کام بحث کرنا نہیں, عمل کرنا ہے. اور یہ جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں نا جی, اب ایک نیا بھی لیبرل طبقہ اٹھا ہے, وہ کہتے ہیں جی مولوی تو لڑ رہے ہیں تو کس دین پہ عمل کریں. میں نے کہا چلو چھوڑو, یہ بتاؤ کسی مولوی نے کہا ہے شراب پیو معاذ اللہ؟ کبھی کسی نے کہا ہو ایک دوسرے کا حق کھاؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ فجر نہ پڑھو؟ آپ عمل کرنے والے بنو,
اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے گا۔ ہم عمل نہیں کرتے، بحث ہی بحث ہے، الجھاؤ ہی۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ مذہبی لوگوں سے بھی کہوں گا کہ مسجد میں میٹنگ ہو رہی ہے اور بڑے بڑے جناب ایسے لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں اور بڑے بڑے علماء پر انہیں اعتراضات ہیں، بڑے بڑے مشائخ پر شکوے ہیں، بڑی بڑی جماعتوں کی انہیں شکوے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں، لیکن نماز کا ٹائم آتا ہے تو کامیاب آ جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ چھپتے پھرتے ہیں نماز کے وقت۔ دین عمل کے لیے ہے، اس پہ عمل کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اس بندے کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ دین عمل کے لیے آیا ہے، اس پر عمل کریں، دین کو سیکھیں، اپنے گھروں میں لائیں اور نافذ کریں۔ دین کی ہر بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، دین ہمارے لیے جینا آسان کر دے گا۔ اتنا مہنگا ہم نے نکاح کر لیا ہے نا، اتنا مہنگا کہ غریب کی پہنچ میں نہیں رہا۔ اور یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ مالداروں نے کام کیے، انہوں نے غریبوں کے بچوں کے مزاج بگاڑے۔ اگر آپ اس کو سادہ کریں تو سادہ زندگی آسان ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جو نکاح آسان ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کراتے تھے، تو محبوب نے ایک دن فرمایا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ نہ میرا رنگ ہے، نہ کوئی روپ ہے، نہ میرا کوئی قبیلہ بڑا ہے، نہ کاروبار ہے، کون رشتہ دے گا؟ محبوب خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر عرض کی حضور نہ کاروبار، نہ قبیلہ بڑا، نہ کوئی رنگ روپ، نہ کوئی مال دولت، کون رشتہ دے گا؟ جب حضور خاموش ہو گئے میں گھر آیا تو دل میں خیال آیا یار تو وہ عجیب آدمی ہے، محبوب سے کہتا ہے کہ فلاں فلاں مسئلہ ہے، حضور کہتے ہیں کیوں نہیں کرتا؟ تو آپ کے محبوب جیسے دل کرتا ہے کر دیں۔ حکم کریں، ہم نے تو نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، کرا دیں۔ کہتے تیسرے دن محبوب نے پوچھا تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں جیسے دل کرتا ہے کریں۔ حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کے پاس جا، اسے کہے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرے۔ کہتے میں وہاں گیا، تھوڑا سا انہوں نے وقت مانگا، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے نا، انکار نہیں کیا، کہا تھوڑا وقت دیں، حاضری دیں گے۔ لیکن پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی، کہنے لگی ابا جی میری فکر نہ کرے، مجھے اللہ رسول کے حوالے کرے۔ ادھر آؤ دوستو، ماں باپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، میں بھی بیٹی والا ہوں، بیٹوں والا ہوں، ادھر آؤ۔ مالدار لڑکا لے لیتے ہو نکاح کے لیے، امیر گھرانہ دیکھتے ہو جہاں سے بچے کی بیوی کو جہیز زیادہ ملے گا، لڑکے کے لیے بھی مالدار رشتہ دیکھتے ہو، لڑکی کے لیے کئی دفعہ ڈگریاں بھی دیکھتے ہو، اخلاق نہیں دیکھتے، دین نہیں دیکھتے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پھر بعض ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں جن کو رونے کو جگہ نہیں ملتی۔ یہ ہم نے شادی کی ہے کہ مصیبت کھڑی کر لی ہے، کیونکہ دین تو دیکھا ہی نہیں، اخلاق تو دیکھا ہی نہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ والا دماد نہ تلاش کر جو مال زیادہ کماتا ہے، کہیں ایسا نہ وہ اذیت میں مبتلا کر دے، اس کو تلاش کر جو کچھ رب سے بھی ڈرتا ہے، جو کچھ اخلاق والا بھی ہے، اس بیچاری کو اذیت نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے۔ اور آج بڑے لوگ دکھ سناتے ہیں نا، بیٹی بڑی تکلیف میں ہے، گھر میں بڑی غربت ہے، تو میں اکثر سوال کرتا ہوں کسی کی بیٹی اتنے بھی کام کرتی ہے سسرال میں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے؟ کرتی ہے کسی کی؟ لیکن محبوب کی شہزادی تو کرتی تھی، حضور کی شہزادی تو کرتی تھی۔ کس بات کے دکھ ہم نے اوڑھ لی؟ وہ چیزیں جو ہے ہی نہیں دکھ سرے سے۔ محبوب کریم کی خدمت میں اس بیٹی نے کہا مجھے اللہ رسول کے حوالے کر دیں، وہ مجھے رسوا نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ کہتے میں آ گیا، پھر حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے بندوبست کر، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ ایک سے کہا کہ کوئی ایک بکرے کا بندوبست کر، اس نے ولیمہ کرنا ہے۔ تھوڑے پیسے مجھے دیے، ایک جوڑا خرید لے، خوشبو لے لے۔ فرماتے ہیں تھوڑے سے پیسے لگے، کرم اتنا ہوا کہ رب نے میرا گھر آباد کر دیا۔
ہم نے نا دین پہ عمل کرنا ہے، اس کو صرف منانا نہیں۔ ہم سارے بزرگوں کو مانتے ہیں، سارے، پر بزرگوں کی نہیں مانتے۔ اور بزرگوں کو ماننے والوں نے بزرگوں کی کب ماننی ہے؟ صحابہ کو ماننے والوں نے صحابہ کی کب ماننی ہے؟ اہل بیت کے ماننے والوں نے اہل بیت کی کب ماننی ہے؟ عملی زندگی میں دین لائیں۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ذمے حضور کی محبت ہے، جس طرح ہمارے ذمے حضور کی تعظیم ہے، جس طرح ہمارے ذمے نبی پاک پر درود و سلام پڑھنا ہے، جس طرح ہمارے ذمے یہ حق ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام کریں، اہل بیت کا، اور صحابہ سے مراد ہر صحابی، ہر صحابی، ہر صحابی، اور حضور کی ہر نسبت کا، ہر نسبت۔ یہ تو میرے امام کا فتویٰ ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ بھی نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے لیے بھی کچھ کریں۔ کبھی ایک کسی بندے کو دعوت دی ہے کہ چلا یار مسجد چلے نماز پڑھنے، لیکن دعوت دینی ہے درد کے ساتھ، طنز کے انداز میں نہیں۔ وہ پڑھ دیا کر نماز، پیسے کہاں لے کے جانے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے تو نے اپنی پڑھنی اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے حق میں کام ہو نا، کہ ضرورت پڑ جائے نا 50,000 لاکھ کی، تو اس طرح نہیں مانگتے ہم سڑک پہ کھڑے ہو، اس طرح نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ اسے فون کرتے ہیں بھائی ملنا تھا، وہ کہتا ہے حکم کرو، کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، میں تو 2 بجے ملوں گا، کہتا تو 2:30 بجے مل، پر بات میں نے مل کے ہی کرنی ہے۔ پہلے اس کے پاس جائیں گے، پھر پوری مجبوری سنائیں گے، پھر یہ بھی کہیں گے تیرے علاوہ پہنچ بھی کوئی نہیں سکتا، سارے نالائق نکلے، اتنے دکھ سنا کے پھر واپس کرنے کا وعدہ بھی کریں گے، اتنی ساری چیزیں کر کے آخر میں کہیں گے پیسوں کی ضرورت ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو سارے طریقے آتے ہیں، اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا پھر کیوں نہیں سلیقہ آتا ہمیں؟ پھر ہم اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والا چڑھ جائے۔ دین کا پیغام، دین کی دعوت، 20 لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کی دلدل میں ہیں، جو کہتے ہیں کوئی ہاتھ پکڑ لے اور ہم بچ جائیں۔ دین کے لیے کچھ کردار ادا کریں، اپنی مساجد کو، اپنے مدارس کو، دینی لوگوں کو اخلاقاً تھوڑا سا سپورٹ کریں۔ میں مالی سپورٹ کی بات نہیں کر رہا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں، اخلاقاً تھوڑا سا سپورٹ کریں۔ جو بچہ حفظ کی ڈگری لے کے آئے اسے بھی کہیں بلے بلے تیری کیا بات ہے، تھوڑا سا نا سپورٹ کریں، دینی معاملات کو تھوڑا سا نا لے کے چلیں۔ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا، کیا دیا ہے ہم نے۔ عزیز دوستو، امت مسلمہ ساری کی ساری بکھر گئی ہے آپس میں، ایک ایک کر کے ہمیں کاٹا گیا ہے، اور دن بدن دکھ بڑھتے جا رہے ہیں، آزمائشیں جان نہیں چھوڑ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چودھری بن کے زندہ ہیں، جٹ صاحب بن کے زندہ ہیں، رائی صاحب بن کے زندہ ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، مسلمان بن کے جیئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نام کیا ہے؟ تو کہا سلمان۔ فرمایا باپ کا نام؟ فرمانے لگے اسلام۔ کہا دادا کا نام؟ فرمایا اسلام۔ پردادا کا نام اسلام۔ فرمایا کتنے کو تو سوال پوچھے گا، میرا سارا کچھ ہی میرا دین ہے۔ اپنے دین کے ساتھ وابستگی قلبی۔ اور میں عرض کروں گا گھر میں بڑے تھوڑا ذوق بنائیں، صبح نماز کا تھوڑا سا نا ذوق بنائیں۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر رستہ اختیار کرتے ہیں، راہوں کا تعین کرتے ہیں، تھوڑا سا ذوق بنائیں۔ یہ جو بزرگ ہیں جن کی داڑھی اب سفید ہو گئی، اب میرا خیال انہیں تو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے داڑھی رکھنے میں، اور رکھیں تو پھر اپنی مرضی کی کیوں رکھیں، رب رسول کی مرضی کی کیوں نہ رکھیں، ایک میٹھی داڑھی شریف رکھیں۔ اور نوجوانوں آپ سے بھی کہوں گا، بغیر داڑھی کے بندہ اچھا لگ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، سونا لگ رہا ہے، اور داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو پتہ تعریف کس طرح ہوتی ہے، کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے، سبحان اللہ، یعنی وہ انداز ہی بدل جاتا ہے بات کا، اس تعریف کے اندر اتنی تعظیم ہے، اس جگہ کتنا نورانی چہرہ ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے۔ بزرگوں کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ دیکھو ترمذی میں حدیث ہے،
حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا بوڑھا قبر میں جاتا ہے تو رب کہتے ہیں فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیات دی، حیات دی۔ تو کچھ ہمیں بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، جہاں ہم بھول گئے اللہ درگزر فرمائے۔ پروگرام آگے چلے گا، ختم ہوگا، ختم ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ جن احباب نے یہ بندوبست کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ حافظ صاحب کی شادی میں برکات فرما، اللہ انہیں دین دنیا کی سعادت مندیاں عطا فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ کشمیر کے مظلوم، فلسطین کے مظلوم، برما کے مجبور مسلمان اللہ سب کی غائبانہ امداد فرما۔ پاکستان میں دین کے جھنڈے کو بلندیاں عطا فرما، رسول پاک علیہ السلام کے نظام کو نافذ فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت دے دے۔ اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کی دستگیری فرما، جو مجبور ہیں کمزور ہیں اللہ انہیں سیٹھوں نوابوں دنیا داروں کی محتاجی سے بچا، اپنی بارگاہ رحمت سے عطا فرما۔ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔